اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ کے کچن میں خوش آمدید۔ آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے ایک بہت زبردست ماشاءاللہ اور بڑی ہی یونیک اور ڈفرینٹ فلیور والی ریسیپی۔ اس کو کہتے ہیں جی متنجن۔ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے میں ایک ڈفرینٹ فلیور کیوں کہہ رہی ہوں، اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج جو ہم متنجن بنانے جا رہے ہیں یہ مغلائی دور کا متنجن ہے، اور اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس میں مرغی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے یہ مرغن قسم کا متنجن ہے، اور اس میں جو ہے وہ چمچم اور میوے شیوے بے شمار لوازمات ہوتی ہیں۔ میرے مرحوم ابو جان اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے بھی پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ تو ان کو یہ بہت بہت پسند تھا، ان کی فیوریٹ ایک طرح کی یہ ڈش تھی متنجن، اور پہلی دفعہ ہمیں انہوں نے ہی کھلایا تھا، اور ہم نے سوچا کہ نہیں یہ کیسا سا ہوگا، مطلب میٹھے چاول اور اس کے اوپر بوٹیاں ڈلی ہوئی، یار یہ کیا کمبینیشن ہے۔ لیکن جب ہم نے کھایا تو یقین کریں اتنا زبردست ذائقہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ میں شاید کبھی کھا نہیں پاؤں گی، لیکن یقین کریں وہ ذائقہ جو کھایا ہوا نا وہ لیول تھا۔ اور یہ ریسیپی بھی آپ کو 100/100 جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے، آپ نے ضرور 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 بنانی ہے اور اپنے پیاروں کو کھلانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اب ریسیپی کی طرف۔ تو آپ کو انگریڈینٹس دکھاتے ہیں، اس میں بے شمار لوازمات ڈلتی ہیں، جن میں سے میں نے کچھ دکھائی ہیں اور کچھ میں نے اسکپ آؤٹ کی ہیں، جو میں آپ کو جو ہے وہ جیسے جیسے میں بناتی جاؤں گی اور جیسے جیسے آپ کو بتاتی جاؤں گی ویسے ویسے میں آپ کو جو ہے اس طریقے سے گائیڈ کرتی چلے جاؤں گی کہ اب میں نے کون سی چیز یہاں پہ ایڈ کی ہے جو میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں نہیں دکھائی۔ تو یہاں پہ جو مین انگریڈینٹس ہیں نا، میں آپ کو وہ والے مین انگریڈینٹس شو کروا رہی ہوں۔ تو مین انگریڈینٹس میں نے لیا ہے یہاں پہ مٹن جو ہے میں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریباً میرے پاس پورا 1.5 kg کے قریب میرے پاس مٹن تھی بوٹی، اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا، اور لے لیا تھا میں نے تقریباً 1 kg کے قریب چکن، واش کر لیا تھا اس کو اور رکھ لیا تھا ایک سائڈ پہ۔ اور یہاں آئے ہمارے پاس سیلا چاول، یہ دیکھیں جی اس طریقے سے تقریباً میں نے سیلا چاول کو 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے پہلے بھگو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو یہ بنانے سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا، اور میکسیمم جو ہے تقریباً 2.5 گھنٹے ہمارے یہ سیلا چاول بھگوئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ آگے ہمارے پاس چھوارے تقریباً 10 سے 12 عدد یہ چھوارے، ان کو بھی میں نے دھو کے بھگو دیا تھا تاکہ ان کے اوپر سے جو ان کا وہ کلر اور جو کچھ لگا ہوگا مٹی شٹی وہ اتر جائے گی، اور اس یہ سافٹ بھی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آئی جی ہمارے پاس پیٹھا، اور کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں جیلی، یہ جو ہے جیلی کا کلر ہے، اس میں اگر آپ کو یلو ملے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، میں نے ریڈ اور گرین لیا تھا۔ یہاں آیا ہمارے پاس مربع، اور یہ دیکھیے آپ کو آسانی سے جو ہے کسی بھی اچھی شاپ سے مل جائے گا۔ اور یہ آئی ہمارے پاس چمچم جو ہے مجھے یہی کلرز والی ملی تھی تو میں نے وہ لے لی، چھوٹی چھوٹی بڑے مزے کی آپ کو لگتی ہے یہ والی۔ اور یہ آئی جی میرے پاس ناریل اچھا ناریل جو ہے میں نے یہاں پہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ سوکھی ناریل تھی میرے پاس تو میں نے اس کو پھگو دیا تھا تاکہ سافٹ ہو جائے۔ 4 عدد میں نے یہاں پہ لیے ہیں انڈے، اور 1 گلاس لیا ہے میں نے دودھ کا، ایک چھوٹا گلاس ہے جو میں نے لیا ہے دودھ کا۔ اور یہاں پہ آیا جی ہمارے پاس نمک۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نمک میں کہاں یوز کروں گی، تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہاں یوز کروں گی۔ اور یہاں آئی ہمارے پاس کالی مرچ پسی ہوئی، جتنی کوانٹٹی ڈالوں گی آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ یہاں آئی ہمارے پاس 1 عدد کریم کا پیکٹ جس کو ہم نے تھوڑا سا یوز کرنا ہے۔ یہاں آیا ہمارے پاس کوکونٹ کا پاؤڈر، اچھا یہ کرش کوکونٹ نہیں ہے لیکن یہ کوکونٹ کا پاؤڈر ہے، جو فلیورڈ کوکونٹ ہوتا ہے نا یہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا ملکی فلیور ہوتا ہے، اور آپ کوکونٹ پاؤڈر نہیں مل رہا تو آپ کوکونٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ نہیں مل رہا تو آپ کنڈینس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آئی ہمارے پاس 5 سے 6 عدد چھوٹی الائچی اور یہاں پہ آیا ہمارے پاس سوکھا دودھ، آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، آپ بچوں کا جو نیڈو ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ ایوری ڈے لے سکتے ہیں، کوئی بھی سوکھا دودھ اچھا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے لی تھی 1 پیالی، اور یہاں پہ آیا ہمارے پاس کرش کوکونٹ بھی میں نے 1 چھوٹی پیالی لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً اگر میں آپ کو حساب سے بتاؤں تو یہ 50 گرام بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تقریباً 2 کلو میرے پاس چاول تھے یہاں پہ، اور اس کے اندر یہ دیکھیں جی آگے ہمارے پاس گوشت، تو گوشت جو ہے یہ
میرے پاس تھا 1.5 کلو، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی میں نے بوٹی کر لی تھی. مٹن تھا، اگر آپ بیف پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن مٹن کے ساتھ یہ ڈش بہت زبردست بنتی ہے. اچھا جی، یہاں پہ اب میں ڈالنے جا رہی ہوں اس طریقے سے 2 چمچ بھر کر نمک. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں کوانٹٹی دیکھ لیں آپ لوگ. نمک اس میں آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا، تو بالکل یہ آپ نے جہاں پہ زیادہ ہی یوز کرنا ہے تبھی تو وہ فلیور آئے گا. اور یہاں پہ آدھی چمچ لی ہے میں نے، چھوٹی والی آدھی چمچ لی ہے میں نے کالی مرچ کی پاؤڈر. اور اگر آپ بڑی والی چمچ لگائیں گے تو وہ ہمارا آئے گا 4 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے، اس کو اب اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم نے مکس کر لینا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے بالکل سمپل سی ریسیپی ہے، بس تھوڑی سی جو ہے اس میں ذرا تام جھام ہے، آپ کو تھوڑی سی محنت تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت 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 پسند آئے گی. یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کی میرینیشن کر دی تھی، اور میرینیٹ کر کے اس کو میں نے جو ہے وہ گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. آپ کوکر بھی لگا سکتے ہیں، میں نے اس کو جو ہے وہ گلنے کے لیے چھوڑا تھا پانی ڈال کے. اب یہاں پہ آیا تھا جی ہمارے پاس چکن میں ڈالا ہے میں نے 1 بھر کے بڑا چمچ نمک کا، اور آدھی چمچ ڈالی ہے اسی طریقے سے میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر. اور اب جی ہم اس میں ڈالیں گے جو ہے ہمارا سوکھا دودھ. ٹھیک ہے، ڈرائی ملک پاؤڈر. یہ دیکھیں اس طریقے سے 1 بھر کے جو چمچ ہے نا، اس کو میں نے، یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو فل بھر لیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے پراپر کوانٹٹی کیسے میں ڈال رہی ہوں. اس کو میں نے اس طریقے سے پورے چکن کے اوپر اسپرنکل کر دینا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے وہ میرینیٹ کر دینا ہے چکن کو. تو یہ بڑی زبردست جو ہے ریسیپی بنتی ہے. آپ لوگ سوچ تو رہے ہوں گے کہ آج میں کر کیا رہی ہوں، اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں اور ان کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ چکن بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور چاول بھی ہیں اور لوازمات بھی ہیں اور چمچم بھی ہے. یہ کیا بنے گا یار، یہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ آپ لوگ جب بنائیں گے تو. اچھا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے میرینیٹ کر لیا تھا اس کو، اور میرینیشن کرنے کے بعد تو میں نے جو ہے اس کو بھی اچھے سے گلا لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور آپ اس کو جو ہے وہ اسٹیم میں رکھ دیں، یا آپ کوکر میں رکھنا چاہتے ہیں کوکر میں رکھ دیں. گوشت کو بھی اور چکن کو بھی، تو یہ اچھے سے جو ہے وہ گل جائے گا. ٹھیک ہے، تقریباً گوشت کو میں نے 45 منٹس کے لیے لو جو ہے فلیم پہ کوک کیا تھا. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گرم ہے، لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست گوشت کی بوٹی گلی ہے. اس طریقے سے میں نے گلا لی تھی، اور اس کو میں نے جی ہے اب اس طریقے سے کر لینا ہے فرائی. یہ دیکھیں، اور یہ جو چنکس آئیں گے نا اس کے کرسپی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس میں میٹھے چاولوں میں. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے میں نے گھی میں جو ہے اس کو فرائی کر لیا تھا. میں نے آئل میں فرائی نہیں کیا، میں نے اس میں گھی ڈالا ہے اور گھی میں ہی میں نے اس کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کر کے نکال لینا ہے. اچھا اسی گھی کے اندر میں نے جو ہے اب ڈالا ہے اس طریقے سے چکن. ٹھیک ہے، چکن کو بھی میں نے جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے. میں نے گلایا ہوا تھا چکن کو، تو میں نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اور اس کو گولڈن کلر دینا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی میں نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا. اب باری آتی ہے جی ہمارے پانی کی. تو دیج کا میں نے پانی کا بھر دیا تھا بوائل کرنے کے لیے. یہاں پہ لی تھی میں نے دال چینی کے سٹکس 2 عدد بڑی، 3 عدد لیے تھے میں نے یہاں پہ بادیہ خطائی کے پھول جن کو ہم اسٹار ریزنس بھی بولتے ہیں، اور 4 عدد میں نے لی تھی یہاں پہ چھوٹی الائچی. جب پانی پکنا شروع ہو گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پہ ڈالا تھا 2 جو ہے ڈھکن بھر کے روز واٹر کے. ٹھیک ہے، روز واٹر ڈالنا ہے آپ نے اوتھینٹک. اور چاول ہونا شروع ہو گئے تھے، تو یہاں پہ اب اس طریقے سے دیکھیں اب جی 3 میں نے کپ لے لیے تھے، اور اس میں ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا دودھ جو ہم نے لیا ہوا تھا تقریباً 4 ٹیبل اسپون کے قریب. اور میں نے اس طریقے سے زردہ رنگ، گرین رنگ اور شاکنگ پنک کلر جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال کے اس طریقے سے جو ہے وہ کلر تیار کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جی اب نیکسٹ اسٹیپ جو باری ہے ہماری وہ ہے جی ہمارے انڈوں کی. تو انڈے جو ہیں وہ میں نے بنائے ہیں جس طرح سے میٹھے انڈے بناتے ہیں، تو اس میں زیادہ آپ نے گھی مطلب دودھ شودھ نہیں میں نے ڈالا، سمپل گھی ڈالا تھا، انڈے ڈالے اور میں نے چینی ڈال دی 4 چمچ. 4 انڈوں میں میں نے 4 چمچ چینی ڈالی تھی، اور اس طریقے سے میں نے ان کو مکس کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اچھے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو فلیم پہ کوک کرنا ہے تاکہ بالکل جو ہے یہ بالکل ڈرائی ہو جائیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا پانی شانی نہ رہے. اور یہاں پہ 4 انڈوں میں نے 4 چمچ گھی ڈالا تھا، 4 چمچ میں نے چینی ڈالی تھی اور 4 انڈے ڈال دیے تھے پین میں، اور ان کو اس طریقے سے میں نے ڈرائی کر لیا تھا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چمچہ ہلاتے ہوئے میں نے اس طریقے سے اس کو ڈرائی کر لیا تھا. اور آپ اس کی جو کلر ہے اس کا لک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست سے انڈے یہ تیار ہوئے تھے. اور
یہ دیکھیے جی، اس طریقے سے اچھے سے میں نے ان کو ڈرائی کر لیا تھا تاکہ جو ہے ان میں پانی نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اب باری آئی جی ہماری فائنل کام کی. تو یہاں پہ ہم نے اسی پتیلی کو جس میں چاول بوائل کیے تھے اس میں جو ہے میں نے ڈالا ہے گھی. میں نے یہاں پہ 1 پاؤ گھی یوز کیا ہے اور میں نے یہاں پہ ڈالی ہیں 4 سے 5 عدد چھوٹی الائچی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نے ڈالی ہے کشمش. تو یہاں پہ جو ہے کشمش میں نے نہیں دکھائی تھی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. کشمش ڈالی اور اس کے بعد ڈالے ہیں میں نے چھوارے لمبے لمبے کاٹ کے جو میں نے بھگو کے رکھے تھے. اس میں جو میں نے آپ کو چینی دکھائی تھی، تو چینی میں نے لی تھی یہاں پہ 2 کلو چینی لی تھی. ٹھیک ہے. 2 کلو چاول تھے ہمارے سیلا اور 2 کلو میں نے چینی لی تھی کیونکہ مجھے میٹھا جو ہے وہ برابر کا چاہیے تھا. تو وہ میں نے بھی اس میں ڈال دیا تھا اور میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو چمچ ہلاتے ہوئے مکس کیا اور اس میں ڈالا ہے میں نے 2 گلاس پانی. ٹھیک ہے. تاکہ اس کی جو ہے اچھے سے جو ہے وہ شیرنی بن جائے. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست. اور یہ شیرنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے شیرنی بن رہی ہے. اور اس کو میں نے لو فلیم پہ کوک کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ شیرنی جو ہے وہ کیرملائز نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کو کیرملائز نہیں کرنا. اب جو ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکی فلیم پہ جو ہے ابال آنا شروع ہو گیا ہے شیرنی کو. زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ریسیپی بہت اچھی بنی تھی اور جس نے بھی کھائی سب کو الحمدللہ پسند آئی تھی. آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا. یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے جی سوکھا دودھ. ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے یہ دیکھیں جی، اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے جی کوکونٹ کا پاؤڈر جو ہمارا ملک والا پاؤڈر تھا. اچھا یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں نے سوکھا دودھ اس میں ڈائریکٹ ڈال دیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ کھویا نہیں ملا تھا آج، تو میں نے یہاں پہ سوکھا دودھ ڈال دی. سوکھا دودھ ڈالا تو اس سے جو جس طرح کھویا ہوتا ہے نا موٹا موٹا ایک آتا ہے فلیور کھوئے کا، تو جب میں نے اس میں مکس کیا نا کہیں پہ وہ مکس ہوا اور کہیں پہ جو ہے اس کی جو ہے وہ نرم سی کلٹی بن گئی شیرنی کے ساتھ. تو وہ اتنا زبردست ذائقہ آیا جس کے بھی مطلب منہ میں آئی وہ بائٹ تو ایسے لگا جیسے جو ہے نا وہ کھویا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کھویا مجھے مل نہیں رہا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ یہ چیز یوز کیا. آپ لوگوں کو کھویا ملے تو آپ لوگ ضرور یوز کریں. پھر جی اس کے بعد میں نے ڈالے تھے 1 چھوٹی کپ بادام بھگوئے ہوئے چھیلے ہوئے بادام جو میں نے تقریباً لیے تھے 15 سے 20 عدد. تو وہ میں نے لیے تھے، وہ ڈال دیے تھے اور مکس کر لیا تھا. اور یہاں پہ آئے جی ہمارے پاس ابلے ہوئے چاول. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ابلے ہوئے چاول تھے. اور میں نے یہاں لی اپنے تھوڑے سے فیملی ممبرس کی ہیلپ. یہ دیکھیں جی کیونکہ آج موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا اور میرا فون بار بار جو ہے وہ کہہ رہا تھا اللہ حافظ اللہ حافظ. تو مجھے جو ہے وہ پھر اس طریقے سے اپنی فیملی ممبرس کی لینی پڑی ہیلپ. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے اس کو کر لیا ہے جی مکس زبردست طریقے سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ ہو گیا تھا جی ہمارا مکس اچھے طریقے سے. شیرنی کے اندر جتنے بھی چاول تھے اس کو میں نے جو ہے وہ درمیانی آگ پہ جو ہے وہ مکس کیا تھا. بہت زیادہ میں نے اس کو لو فلیم پہ مکس نہیں کیا تھا. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے اس طریقے سے. اب جی باری آئی جی لوازمات کی جو ہم نے اس کے اوپر ڈالنی ہے. تو وہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ انڈے تھے میرے پاس جو میں نے بنا کے رکھے تھے اس طریقے سے. اب میں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اوپر اچھے سے جو اس کی بکھیر دینے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ کچھ گھی تھا اس کے اندر آیا ہوا، میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا ساتھ ہی. اور یہاں پہ آئی جی باری اب ہماری آئی جی ناریل کی. تو ناریل اس طریقے سے میں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا تھا. یہ دیکھیں جی یہ ناریل جو ہے اس کو بھگونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کو اس وجہ سے بھگویا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے سافٹنس آ جائے اور اس کا فلیور جو ہے وہ اچھا انہانس ہونا شروع ہو جائے. اور یہاں پہ ڈالے ہیں میں نے مربے تقریباً 1 پاؤ کے قریب میں نے مربے لیے تھے. اور یہاں پہ ڈالا ہے میں نے پیٹھا جسے ہم جیلی بھی کہتے ہیں. کلرفل جیلی ہوتی ہے گرین اینڈ ریڈ کلر میں. اور یہ بنتی ہے حلوہ کدو اور تربوز کے نچلے والے چھلکے سے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ڈال دیے تھے تقریباً میں نے یہاں پہ لیے تھے یہ 50 گرام. اور یہاں پہ لیے ہیں جی میں نے اس طریقے سے. اب یہ جو ہمارے پاس کلرز تھے گرین والا اور زردہ رنگ، اور یہاں پہ آیا جی ہمارے پاس شاکنگ پنک ٹائپ بڑا پیارا. میرے بچوں کو تو یہ کلر بہت اچھا لگ رہا تھا. ٹیمپٹنگ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بار بار آتے تھے اور کہتے تھے مما یہ کلر بہت اچھا ہے، مما یہ کلر بہت اچھا ہے. تو بچوں کو ویسے کلرز والی چیزیں پسند ہوتی ہیں تو بچوں کے لیے ضرور بنائیے گا. آپ چاہے لوازمات مت ڈالیے گا اس طریقے کی لیکن بنائیے گا ضرور کیونکہ بچے لوازمات نہیں پسند کرتے. اچھا یہاں پہ جی اب میں نے ڈال دیا تھا کرشڈ کوکونٹ جو میں نے 1 پیالی لی تھی. یہ بھی 50 گرام تھا میرے پاس. اور اگر آپ چمچ کا حساب لگائیں تو چمچ میرے پاس یہ 6
عدد چمچ بنتے تھے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پستے لے لیے تھے میں نے. اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں، آپ کو ملیں تو آپ لوگ ضرور ڈالیے. تقریباً میں نے یہاں پہ تھوڑے سے پستے لیے تھے، چھٹانک بھی بول سکتے ہیں آپ، اور تقریباً اگر کوانٹٹی میں لگائیں تو 20 سے 25 پیسز تو تھے آرام سے. اچھا، یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے جو چکن میں نے فرائی کیا ہوا تھا، اب وہ میں نے ڈالنا ہے ایک سائڈ پہ. سارا جو ہے وہ اچھے سے لگا دینا ہے. اور یہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ اس جو ہے متنجن کا کتنا زبردست آیا. آپ لوگ کہیں گے یار یہ کیا بنا رہی ہے آج فاطمہ، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست تھا. اس کا فلیور بھی بہت اچھا تھا اور یہ کھانے میں بہت زبردست تھا. تو میں نے یہ جو مٹن کی بوٹی تھی اس کو فرائی کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے ایک سائڈ پہ ڈال دیا. اور اب باری آئی تھی چمچم کی، جس کو سبھی بہت پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو گرین کلر کا چمچم ملے، پنک ملے، مطلب ڈارک ٹون والے ملے تو آپ لوگ وہ ضرور ڈالیے گا. کیونکہ مجھے یہاں پہ آج کلر ملا نہیں تھا، جو گرین کلر ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے چمچم میں، وہ ملا نہیں تھا. تو پھر بس جو بھی ملے وہ میں نے لے لیا. اور اس کے اوپر اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی چکن کے اوپر اور بوٹیوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ میں نے اس طریقے سے کریم جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈال دی تھی. یہ دیکھیں جی اس طریقے سے. اس سے بھی جو ہے یہ جو کریم بھی میں نے ڈالی ہے اس کا ریزن یہی تھا کہ مجھے جو ہے وہ ملا نہیں تھا آج، تو میں نے اس طریقے سے کریم ڈال دی تھی. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دم لگایا تقریباً 15-20 منٹ کا. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست سے جو ہے وہ متنجن تیار ہوا تھا. اور اس کو میں نے اس طریقے سے گارنش کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے. ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ماشاءاللہ آلریڈی بہت لوازمات تھیں. اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ باؤل میں اس کو سجا دیا، لگایا. اور اس کے اوپر میں نے جو ہے کوکونٹ کرش جو ہے وہ ڈال دیا تھا. آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا اور اپنے پیاروں کو کھلائیے گا. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور مست بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے. یہ ایسا متنجن ہے کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے پورے یوٹیوب پہ آپ کو ایسی ریسیپی نہیں ملے ہوگی اتنے آسان طریقے سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.